بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورل اردو سٹوریز چینل فور یو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج جو کہانی ہم آپ کو سنائیں گے اس کا عنوان ہے ٹیپو سلطان کی بہادری کی داستان۔ ٹیپو سلطان کی بہادری کی داستان ٹیپو سلطان کو شیر میسور بھی کہتے ہیں۔ جب بھی برصغیر کی تاریخ میں بہادری، جرأت اور قربانی کی بات کی جائے تو ٹیپو سلطان کا نام لازماً سنہری حروف میں لکھا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسا مسلمان حکمران تھا جو نہ صرف اپنی قوم کا محافظ تھا بلکہ وہ ایسا آزادی کا علمبردار تھا کہ جس نے انگریز سامراج کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ ٹیپو سلطان 20 نومبر 1751 کو ریاست میسور کے عظیم فرمانروا حیدر علی کے گھر پیدا ہوا۔ بچپن ہی سے بہادری، عقل اور سپہ سالاری کے جوہر نمایاں تھے۔ ان کے والد نے انہیں گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی اور جنگی حکمت عملی کی تعلیم دی۔ بچپن ہی سے ٹیپو کا خواب تھا کہ وہ ایک ایسا حکمران بنے گا جو اپنے ملک کو دشمن کے تسلط سے آزاد کرائے گا۔ وہ علم، تدبر اور بہادری کا پیکر تھا۔ ٹیپو سلطان نہ صرف ایک عظیم جنگجو تھا بلکہ علم و ادب، سائنس اور حکمت سے بھی گہرا لگاؤ رکھتا تھا۔ اس نے کئی جدید اصلاحات کیں، اپنی فوج کو یورپی طرز پر منظم کیا اور جدید اسلحہ جات متعارف کرائے۔ ٹیپو سلطان پہلا ہندوستانی حکمران تھا کہ جس نے راکٹ ٹیکنالوجی کو جنگ میں استعمال کیا۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں، مرہٹوں اور نظام حیدرآباد جیسے طاقتور دشمنوں سے کئی جنگیں لڑیں اور اپنے علاقے کو محفوظ رکھا۔ انہیں شیر میسور اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انگریزوں کی طاقت کو للکارا، جبکہ کئی دوسرے حکمران انگریزوں سے معاہدے کر کے اپنی جان بچا رہے تھے۔ ایسے میں ٹیپو سلطان کا انگریزوں کے ساتھ لڑنا بہت بڑی بہادری تھا۔ انگریزوں کے خلاف ٹیپو سلطان مزاحمت کی علامت تھا۔ ٹیپو سلطان کی سب سے بڑی پہچان انگریزوں کے خلاف اس کی جدوجہد ہے۔ اینگلو میسور وار۔ اس نے کئی جنگیں لڑیں انگریزوں کے خلاف۔ پہلی دو جنگیں حیدر علی کے زیر قیادت تھیں اور آخری دو ٹیپو سلطان کی سربراہی میں۔ چوتھی جنگ میسور 1799 میں انگریزوں کے خلاف لڑی گئی، جس میں انگریزوں نے نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کے ساتھ مل کر ٹیپو سلطان پر حملہ کیا۔ ٹیپو سلطان نے بہادری سے مقابلہ کیا لیکن دشمن کی تعداد اور سازشوں کے باعث وہ تنہا رہ گیا۔ قربانی کا دن 4 مئی 1799۔ ٹیپو سلطان نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ وہ دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو تیار نہ ہوا۔ انہوں نے فرمایا، یعنی ٹیپو سلطان نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کا یہ قول ان کی شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ انگریزوں نے ٹیپو سلطان کو شہید تو کیا مگر وہ جسمانی طور پر مر کر بھی ہمیشہ کے لیے دلوں میں زندہ ہو گیا۔ ٹیپو سلطان کا کردار اور پیغام۔ ٹیپو سلطان ایک سچے عاشق رسول، مخلص مسلمان اور اپنی قوم کے خیر خواہ تھے۔ ٹیپو سلطان نماز، روزے اور شریعت کی پابندی کرتا تھا۔ اس کے دربار میں علماء کو بڑی عزت دی جاتی تھی اور عوام کے لیے عدل و انصاف کا نظام قائم تھا۔ اس کا پیغام تھا کہ آزادی نعمت ہے، غلامی ذلت ہے۔ اسلام صرف عبادت نہیں، مکمل نظام حیات ہے۔ علم، ہنر اور خودداری قوموں کی ترقی کا راز ہے۔ ٹیپو سلطان کی وراثت۔ ٹیپو سلطان کی وراثت کیا تھی؟ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ہندوستان کی تاریخ کا ایک روشن باب ختم ہو گیا، مگر ٹیپو سلطان کے خیالات اور قربانی نے بعد میں آنے والوں کو زبردست تحریک دی۔ علامہ اقبال، مولانا شبلی نعمانی اور دوسرے بہت سے مسلمان مفکرین نے ٹیپو کو خراج عقیدت پیش کیا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ اگر ہندوستان کے پاس ایک اور ٹیپو ہوتا تو شاید غلامی کا سورج کبھی طلوع ہی نہ ہوتا۔ ٹیپو سلطان نہ صرف ایک عظیم مجاہد
اور بہادر حکمران تھا، بلکہ اس کی علمی قابلیت بھی تھی۔ اس کی علمی قابلیت بھی بے مثال تھی۔ وہ تلوار کا ہی نہیں، علم کا بھی دھنی تھا۔ قلم، سائنس، ٹیکنالوجی اور سیاست میں بھی گہری بصیرت رکھتا تھا۔ ٹیپو سلطان کی علمی قابلیت اردو میں پیش کی جاتی ہے۔ اعلیٰ تعلیم و تربیت کا مالک تھا۔ ٹیپو سلطان نے بچپن ہی میں قرآن، حدیث، فقہ، تاریخ اور ادب کی تعلیم حاصل کی۔ عربی، فارسی اور اردو زبانوں پر عبور رکھتا تھا۔ اس کے والد حیدر علی نے اسے خاص اساتذہ کے زیر نگرانی تعلیم دلوائی تھی۔ اسے سائنسی علوم، ریاضی، منطق اور جغرافیہ سے بھی دلچسپی تھی۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال۔ ٹیپو سلطان نے برصغیر میں سب سے پہلے راکٹ ٹیکنالوجی متعارف کروائی، جو اس وقت یورپ میں بنائے ہوئے لوہے کے راکٹ دشمنوں کے لیے خطرہ بن گئے، اور بعد میں انگریز انہی کو بنیاد بنا کر اپنے راکٹ سسٹم تیار کرتے رہے۔ خود ساختہ سائنسدان اور موجد۔ خود ساختہ سائنسدان کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی محنت سے سائنس میں بھی ترقی کی تھی اور وہ کئی چیزوں کو ایجاد کرنے میں کامیاب بھی ہوا تھا۔ ٹیپو سلطان کی دلچسپی نئی ایجادات میں تھی۔ اس نے توپوں، بارود اور دیگر جنگی ساز و سامان میں جدید تبدیلیاں کروائیں۔ اس نے جنگی نقشے خود تیار کیے اور اپنی نئی حکمت عملی کی بنیاد رکھی۔ زراعت اور معیشت میں بھی اس نے کئی اصلاحات کیں۔ ٹیپو سلطان نے زراعت کو فروغ دینے کے لیے مختلف تجربات کیے، نئی فصلیں متعارف کروائیں اور زمین کی پیمائش کے جدید طریقے اپنائے۔ اس نے زرعی اصلاحات، کرنسی نظام اور بین